السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، دو سوال آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع النور ہے یا 12 ربیع الاول، ان میں صحیح کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ماہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ ہے۔ یہی اکثر کا قول اور اسی بات پر امت کا عمل ہے۔ یوں آپ کی تاریخ ولادت کے تعلق سے متعدد اقوال ہیں، مگر 9 ربیع الاول کا کوئی قول نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کی 9 ربیع النور کو ولادت ہوئی بالکل غلط اور علم تاریخ سے جہالت ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس فن میں بھی کافی کمال حاصل تھا۔ انہوں نے تاریخ ولادت کی تحقیق میں ایک رسالہ ہی تصنیف فرمایا اور اس میں بھی 9 تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی رسالے کا ایک اقتباس یہ ہے کہ بہت سے اقوال ہیں، جیسے کہ 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ معتبر 12ویں ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ میں مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، قضا فی المواہب والمدارج، اور خاص اسی مکان جنت نشان میں اسی تاریخ میں مجلس میلادی مقدس ہوتی ہے۔ قضا فی المدارج، علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہی امام مغازی، ابن اسحاق وغیرہ کا قول ہے اور اسی پر عمل ہے۔ شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے هو المشہور عند الجمہور، اسی میں ہے هو الذی علیہ العمل، یعنی جمہور علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے اور اسی پر عمل۔ شرح الحمزہ میں ہے هو المشہور وعلیہ العمل۔ اسی طرح مدارج وغیرہ میں تصریح کی اور شک نہیں کہ تلقی امت بالقول کے لیے شان عظیم ہے۔ لا جرم عید میلاد والا بھی کہ عید اکبر ہے، جمہور مسلمین کے قول و عمل میں عمل ہی کے مطابق بہتر ہے۔ فتاوی رضویہ۔ اور دوسرا جو سوال تھا کہ جلوس محمدی نکالنا جائز ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ تاریخ ولادت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی مدلل۔ اب دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر باوقار جلوس نکالنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے۔ قرآن مقدس میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، سورہ یونس آیت نمبر 58، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدائے وحدہ لا شریک کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس جلوس کی اصل یہ ہے، علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں امام بہقی کی سند متصل سے یہ حدیث نقل کی کہ ہجرت کے موقع پر حضرت بریدہ اپنی قبیلہ بنو سہم کے 70 سواروں کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے
آپ تک پہنچ گئے۔ پھر کچھ باہمی گفتگو کے بعد حضرت بریدہ اور ان کے تمام ہمراہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت بریدہ نے عرض کی کہ حضور آپ مدینہ منورہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک پرچم رسالت ہو۔ پھر انہوں نے اپنا امامہ کھول کر نیزے میں باندھ دیا اور پرچم بلند کیے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگے۔ شرف المصطفیٰ کی یہ روایت ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 70 سوار مشرف با اسلام ہوئی تھی وہ بھی سرکار کے اعجاز میں آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے، تو یہ شکل جلوس ہی کی ہوئی۔ اس کی مزید وضاحت مدارج النبوت کے اس اقتباس سے ہوتی ہے کہ جب انصار محبت شاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر سنی تو روزانہ مدینہ منورہ کی چوٹیوں پر آتے اور آفتاب جمال محمدی کے طلوع کے منتظر رہتے۔ جب سورج گرم ہو جاتا اور دھوپ سخت ہو جاتی تو گھروں کو لوٹ جاتے۔ اچانک ایک یہودی جو مقام مقررہ پر کھڑا تھا اس جماعت مبارکہ کو قبائے قدوم پر نظر پڑی۔ اس نے جان لیا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو قبیلہ انصار کو جو کہ اس کے قریب تھے آواز دی کہ یہ آ رہے ہیں، تمہارے مقصود تمام مسلمان اپنے اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اجلال کے لیے نکل پڑے اور انہوں نے بالائے حرہ ملاقات کی۔ مرحباً اہلاً و سہلاً پڑھتے ہوئے مبارکبادی و خوشی و مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان کا ہر جوان، بچہ، عورت و مرد اور چھوٹے بڑے کہنے لگے جاء رسول اللہ وجاء نبی اللہ، اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے، اور اپنی عادت کے مطابق خوشی و مسرت میں اچھلنے کودنے لگے۔ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی و شادمانی میں دف بجاتی و گاتی ہوئی نکل آئیں۔ قبیلہ بنو نجار کو ایک جانب سے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی نسبت بھی تھی، یعنی حضرت سیدہ آمنہ اس قبیلہ کی دختر تھی۔ اس کے بعد حضور نے قبائل انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا یقیناً یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں۔ قبائل انصار کی پردہ نشین عورتیں اپنی گھروں کی چھتوں، دروازوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر تہنیت گانے لگیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 8 یا 9 سال کا میں تھا۔ آپ کی آمد سے در و دیوار ایسے روشن و منور ہو گئے جس طرح آفتاب طلوع کرتا ہے۔ اسی طرح اس دن آفتاب نے اس جہان سے روح پوش اختیار کی، سب جگہ تیرہ و تاریک ہو گئی تھی۔ بعینہ ہی اسی طرح سورج غروب ہو جاتا ہے۔ مدارج النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن مواہب اللدنیہ میں ہے کہ تہنیت کے اشعار بہقی نے دلائل النبوت میں اور حافظ محمد ابراہیم ابو بکر مقری نے کتاب الشمائل میں ابن ابی عائشہ سے روایت کی ہے۔ شرح زرقانی علی المواہب صفحہ نمبر 359 جلد اول کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہجرت میں ہے کہ صحابی رسول حضرت برا بن عازب ہجرت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے پر انصار مدینہ کے پرجوش استقبال منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور لڑکے اور خدام راستوں میں پھیل گئے۔ سب کی زبان پر یہی نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر
19 جلد دوم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے تو سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں خوشی و مسرت کے باعث باہر نکل پڑے اور آپ سے ملنے کے لیے ثنیۃ الوداع پہنچ گئے۔ ثنیۃ الوداع پہنچ گئے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ بچے و خدام راستوں میں پھیل گئے اور خوشی میں پکارنے لگے، محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ اور حاکم نے اقلیل مصر میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضور مدینہ طیبہ میں آئے تو لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے اور نوکر چاکر سب باہر نکل کر یہ نعرہ لگانے لگے، آ گئے محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، آ گئے محمد الرسول اللہ۔ المواہب اللدنیہ و شرح العلامۃ الزرقانی صفحہ نمبر 359، 360، 361 کے اندر یہ موجود ہے۔ یعنی یہاں ان روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جلوس کی شکل اختیار کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوس کی شکل بنا کر چلے، سرکار کا نعرہ لگاتے چلے، سرکار کا استقبال بھی کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا، سرکار اس سے خوش بھی ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سرکار علیہ السلام کی نعت بھی ان لوگوں نے پڑھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس موقع پر بھی عورتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تہنیت کے وہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ان روایتوں سے باتیں واضح ہو کر سامنے آئیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد پر انصار کرام اور ان کے بچے کثیر تعداد میں آپ کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور ثنیۃ الوداع سے پورے اعزاز کے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آئے۔ بچے، بچیاں، نوکر چاکر، ان سب نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے وارہانہ انداز سے خیر مقدم کیا۔ ایسا 2 بار ہوا، یا ایک بار ہجرت کے موقع پر اور ایک غزوہ تبوک سے واپسی پر۔ اس جلوس کی شکل یہ تھی کہ آگے آگے ایک صحابی پرچم رسالت بلند کی ہوئی چل رہے تھے اور دوسرے کثیر صحابہ کرام اللہ اکبر اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ آج ہم بھی جو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پرچم اسلام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جھنڈے پر نام ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، اور ہم بھی یا اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہوئے جاتے ہیں، رسول کی نعت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور ہم وہی کام کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، جو بزرگان دین نے کیا۔ اور بچوں میں یہ دھوم مچی ہوئی تھی اسی دور میں کہ آ گئے محمد، آ گئے رسول اللہ۔ عورتیں اور بچیاں نعت پاک کے اشعار گنگنا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ جلوس رسالت تھا جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں انصار مدینہ نے نکالا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیں، آج عید میلاد النبی کے موقع پر جو جلوس رسالت نکالا جاتا ہے وہ اسی کی تکمیل نقل تو ہے۔ اس میں انصار کرام کی پیروی میں شمع رسالت کے پروانوں کا ایک بڑا مجمع ہوتا ہے۔ سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے، عقیدت مندانہ جمع ہوتے ہیں، کچھ کے ہاتھوں میں پرچم ہوتا ہے جس پر یا رسول اللہ یا اس طرح کے کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سرکار کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی میں وقفے سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تو یہ پورے طور سے انصار کرام کے جلوس رسالت کی مشابہت ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور امت کے احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ محقق علی الاطلاق شیخ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام ضرور اپنے چاہنے والوں کے جلوس عید میلاد النبی کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایک کار حسن ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا،
اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اجر بھی اسے ملے گا، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ حاکم مستدرک کے اندر یہ روایت ہے۔ نیز ارشاد رسالت ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 370 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا صحابہ کرام کے جلوس رسالت کے مشابہ جلوس نکالنا ایک محمود اور مستحسن کام ہے۔ پھر مسلمان جو کام اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، بلکہ جو اچھی بات یہ ایجاد کریں اس پر اللہ انہیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بیبی یوم ولادت کے موقع سے خوشی منانا، فرح و سرور کے اظہار کرنا اور سرکار کی تعظیم و توقیر کے لیے جلوس رسالت نکالنا سب جائز و مستحسن ہے۔ البتہ جو چیزیں شرعی نقطۂ نظر سے ممنوعات و منکرات سے ہیں وہ بہرحال ممنوعات و منکرات سے رہیں گی۔ مثلا ڈی جے بجانا اور ڈی جے پر حمد و نعت کے اشعار پڑھنا، ناچنا، آتش بازی کرنا، اذان و جماعت کے وقت نماز سے غافل رہ کر کسی دوسرے کام میں مشغول رہنا وغیرہ وغیرہ ایک غیر شرعی کام جلوس رسالت کے ساتھ ہوں تو بھی ممنوع گناہ ہیں، اور کسی عبادت کے ساتھ ہوں تو گناہ ممنوع ہیں۔ اگر کہیں ناقبت اندیش عوام نے اس طرح کی خرافات شروع کر دیں تو انہیں سمجھا کر انہیں ان خرافات کو روک دیا جائے، مگر جلوس کو جاری رکھیں۔ قرآن پاک میں ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ یعنی ان تمام روایتوں سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کئی تلاوت کی احادیث سے بھی ثابت کیا کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے اور اچھا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، جیسے ڈھول وغیرہ بجانا یا ڈی جے وغیرہ بجانا یہ یقیناً ناجائز و حرام ہے، ان سے بچا جائے اور بالکل اطمینان کے ساتھ جلوس محمدی نکالا جائے تو ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔